کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر بہت چھوٹے ہونے کے باوجود خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ بڑے اور خوبصورت گھروں میں ہر وقت لڑائی، بے چینی اور پریشانی کا ماحول رہتا ہے؟ کچھ لوگ دولت، گاڑیوں اور آسائشوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کے چہروں پر سکون نظر نہیں آتا، جبکہ کچھ لوگ محدود وسائل کے باوجود مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیا سکون صرف پیسے سے حاصل ہوتا ہے؟ کیا بڑے گھر، مہنگے فرنیچر اور قیمتی چیزیں انسان کو حقیقی خوشی دے سکتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون صرف مادی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق دلوں، کردار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آج دنیا میں بے شمار لوگ ایک ہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، اولاد والدین کی بات نہیں مانتی، بھائی بھائی سے ناراض ہے، رشتوں میں محبت کم ہوتی جا رہی ہے اور ہر شخص ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ مسائل صرف کسی ایک ملک یا ایک خاندان کے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر کو صرف رہنے کی جگہ سمجھ لیا ہے، جبکہ اسلام گھر کو محبت، رحمت اور سکون کا مرکز قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر اور خاندان کا نظام اس سکون کے لیے بنایا ہے۔ اگر گھر سکون نہ دے تو انسان دنیا کی کسی بھی کامیابی سے حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ گھر میں سکون آنے کی سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ جس گھر میں نماز قائم ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور حلال رزق کمایا جاتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جس گھر میں گناہوں کی کثرت ہو، جھوٹ بولا جاتا ہو، ظلم کیا جاتا ہو اور اللہ کو بھلا دیا جائے، وہاں بے برکتی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی سکون نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ صرف اس کے حکم سے ملتا ہے۔ ناظرین، گھر کے سکون کی دوسری اہم بنیاد حلال رزق ہے۔ اگر گھر میں آنے والی کمائی حلال ہو تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر کمائی میں دھوکہ، سود، رشوت یا حرام ذرائع شامل ہوں تو اس کے اثرات پورے خاندان پر پڑتے ہیں۔ بظاہر دولت بڑھ جاتی ہے لیکن دلوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ پاکیزہ اور حلال کمائی پر زور دیا ہے۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں زبان کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ بہت سے گھر صرف اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں سخت لہجے، طنز، بدتمیزی اور تلخ الفاظ کا استعمال عام ہوتا ہے۔ ایک جملہ دلوں کو جوڑ سکتا ہے اور ایک جملہ رشتوں کو توڑ سکتا ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے سے نرمی، محبت اور احترام کے ساتھ بات کریں تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، میاں بیوی کے درمیان محبت اور احترام گھر کے سکون کی بنیادی شرط ہے۔ جب شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب دونوں ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کرنے لگیں، ہر بات پر بحث کریں اور انا کو ترجیح دیں تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کامیاب خاندان وہ ہوتا ہے جہاں معاف کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ والدین کی عزت اور خدمت بھی گھر میں سکون لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جن گھروں میں والدین کا احترام کیا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کے برعکس والدین کی دل آزاری اور نافرمانی بے برکتی اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی صحیح تربیت بھی ضروری ہے کہ اگر بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دی جائے لیکن اخلاق، دین اور احترام نہ سکھایا جائے تو وہ بڑے ہو کر خاندان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ بچوں کو نماز، سچائی، ادب اور اچھے اخلاق سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، گھر کا سکون بازار سے خریدی جانے والی کوئی چیز نہیں، یہ محبت، احترام، صبر، معافی، حلال رزق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں
ان اصولوں کو اپنائیں تو ہمارے گھر نہ صرف دنیا میں سکون کا ذریعہ بن سکتے ہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ گھر کے سکون کو ختم کرنے والی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا اور موبائل فون کا غلط استعمال بھی ہے۔ آج بہت سے خاندان ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ کھانے کی میز پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے مسائل سنتے تھے اور خوشیاں بانٹتے تھے، لیکن آج اکثر لوگ موبائل اسکرینوں میں گم رہتے ہیں۔ شوہر موبائل میں مصروف ہے، بیوی سوشل میڈیا پر وقت گزار رہی ہے اور بچے ویڈیوز یا گیمز میں کھوئے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں موجود ہونے کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب گفتگو کم ہو جائے تو غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہیں، اور جب غلط فہمیاں بڑھ جائیں تو سکون آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے سکون کو تباہ کرنے والی ایک اور خطرناک چیز حسد ہے۔ بعض اوقات خاندان کے افراد ایک دوسرے کی کامیابیوں سے خوش ہونے کی بجائے حسد کرنے لگتے ہیں، بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے، اور بعض اوقات گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد دل کی ایسی بیماری ہے جو انسان کے سکون کو چھین لیتی ہے۔ حسد کرنے والا شخص کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، اسی طرح غیبت اور بدگمانی بھی گھروں کو تباہ کرنے والے عوامل میں شامل ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، شک کرتے ہیں یا بغیر تحقیق کے الزام لگاتے ہیں تو اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سچائی، حسن ظن اور کھلے دل سے بات کرنے کی عادت پیدا کریں۔ گھر کے سکون کے لیے صبر بے حد ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کامل نہیں، ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر گھر کا ہر فرد صرف دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھے گا تو جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کامیاب خاندان وہ ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نرمی، برداشت اور محبت کا راستہ اختیار فرمایا۔ بعض اوقات گھر میں سکون نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنی محرومیوں کو یاد رکھتا ہے لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ چند لمحے نکال کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے پاس شکر ادا کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ شکر دل کو سکون دیتا ہے اور ناشکری بے چینی پیدا کرتی ہے۔ گھر میں برکت اور سکون پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بہت مؤثر ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار، درود شریف اور استغفار گھر کے ماحول کو روحانی سکون عطا کرتے ہیں۔ گھر کے افراد اگر مل کر نماز ادا کریں، دینی گفتگو کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو محبت بڑھتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے لوگ دنیا کے ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں لیکن دین کی یہ باتوں کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ حالانکہ اللہ کا ذکر دلوں کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ گھر میں سکون لانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں۔ اگر شوہر بیوی کے لیے آسانی پیدا کرے، بیوی شوہر کے آرام کا خیال رکھے، بچے والدین کا احترام کریں اور والدین بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں تو گھر کا ماحول خوشگوار بن جاتا ہے۔ محبت دینے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی طاقت میں، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اچھے اخلاق میں ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں نماز، قرآن، حلال رزق، محبت، احترام، صبر اور شکر موجود ہو تو ہمارے گھر دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کو جھگڑوں، ناراضیوں اور بے سکونی کا مرکز بنائیں گے
یا محبت، رحمت اور سکون کا گہوارہ۔ اگر ہم اپنے رویوں کو بدل لیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے گھروں میں خوشی اور سکون واپس آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، برکت، رحمت اور سکون عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرے اور ہمیں ایسا خاندان عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنے۔ آمین۔